ناظرین کرام السلام علیکم۔ ہمارے چینل پر آپ کا استقبال ہے۔ ہمارے آج کی محفل کا موضوع ہے عثمانیہ جنرل ہاسپٹل۔ ہاسپٹل کا نام سنتے ہی درد، تکلیف و آہ کے منظر سامنے آتے ہیں، مگر یہ مریض اندر تو روتے جاتے ہیں مگر گھر کو ہنستے مسکراتے واپس ہوتے ہیں، کیونکہ زندگی تو جینے اور جینے کا ہی نام ہے۔ سب کے لیے بہتری اور ترقی کا راستہ چنا گیا ہے محکمہ صحت و خاندانی بہبود کی طرف سے۔ ہم آج اس اعلان کو اخبار میں پڑھ کر یقیناً ماضی کی طرف مڑ کر دیکھیں گے، مگر یہ اعلان ہے جو جان لیجیے کہ بمقام گوشہ محل حیدرآباد پر 32 لاکھ مربع فٹ سے بڑی عمارت، 1 صدی سے چلی آئی میراث آئندہ 100 برس کے لیے نئے عہد کے ساتھ گامزن ہونے جا رہی ہے، جس میں 2000 بستروں کا انتظام ہوگا اور اسپیشلٹیز اور سپر اسپیشلٹیز ہوں گے۔ یہ سب عوامی حکومت کر رہی ہے۔ سب کی بہتری اور ترقی کا یہ راستہ چنا گیا ہے۔ دواخانہ عثمانیہ کے سب سے پہلے ریزیڈنٹ میڈیکل آفیسر ڈاکٹر یوسف مرزا تھے۔ 1908 میں جب ندی میں طوفانی آئی اور شہر میں بڑی تباہی ہوئی، اس وقت افضل گنج ہاسپٹل کی عمارت کو بھی بہت نقصان ہوا۔ 1919 میں پھر اس کو ری نوویٹ کیا گیا اور 1000 بستروں کی سہولت رکھی گئی۔ 1926 میں افضل گنج ہاسپٹل کے وارڈز کو عثمانیہ ہاسپٹل میں ضم کر دیا گیا۔ اس پر 2 کروڑ روپے کے خرچ ہوئے اور بعد میں گولڈن جوبلی بلاک کا اضافہ کیا گیا، جہاں پیئنگ وارڈز تھے، جہاں زیادہ سہولتیں تو میسر تھیں، مگر گویا یہ پرائیویٹ ہاسپٹل کے وجود میں آنے کی ایک پیشن گوئی تھی۔ اس وقت کی بہترین ٹیکنالوجی، ایک ایکس رے روم اور ایک لفٹ کی صورت میں ہم عثمانیہ ہاسپٹل میں پہلی مرتبہ دیکھ رہے تھے۔ جس زمانے میں ہمیں MBBS میں ایڈمیشن لینے کا جنون ہوا تھا، اس وقت میڈیکل انٹرنس ایگزام شروع ہوا تھا، جو پہلے سال لانگ کوسچنز والا تھا، لیکن آنے والے سالوں میں آبجیکٹیو ٹائپ ہو گیا اور پھر اس امتحان کا نام رکھا گیا MSET، اور جو آگے چل کر نیٹ بنا۔ مگر اس وقت تو اتنا جنون تھا کہ لوگ ڈراتے تھے کہ ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ نے جب رات اپنے روم میں کھوپڑی رکھی تو وہ کھوپڑی چلنے لگی۔ بعد میں پتہ چلا کہ کھوپڑی سے وہ اسٹوڈنٹ ڈرا نہیں، بلکہ اس نے کھوپڑی کو اٹھا لیا اور اس میں سے ایک چوہا نکلا جو کہیں اندر گھس گیا تھا اور جس کی جدوجہد باہر نکلنے کے ساتھ ہو رہی تھی، اور اس کے ساتھ ہی کھوپڑی چلنے لگی۔ لوگ ہمیں سمجھاتے سوچ لو، مگر ہم آخرکار میڈیکل کے انٹرنس ایگزام میں گئے، رینک نہ لا سکے اور خیر سے بدھو گھر کو آئے۔ عثمانیہ ہاسپٹل میں ایک بہت بڑا عرصہ ہم اپنے والدہ کے ساتھ گزار چکے ہیں، جہاں صبح سویرے ہی زندگی جاگ جاتی اور ٹریننگ کی نرسز آ کر بیڈز کی چادریں خود بدلتیں، تمام بیڈز کو ایک سیدھ میں لگواتیں، ہر بیڈ پر ٹیمپریچر اور BP دیکھنے والے آتے ریکارڈ کر کے جاتے، اور اس اثنا میں 10 بجنے کے درمیان ڈاکٹروں کی ٹولیاں گلوں میں اسٹیتھوسکوپ لگائے سول سرجن کے ساتھ ہر بیڈ کا وزٹ کرتے اور دوائیاں لکھتے، مریضوں کو ہدایتیں دے کر چلے آتے۔ اس اثنا میں گھر سے ناشتہ آتا، ہم جیسے اٹینڈر ناشتہ کرتے، پھر شام تک کی زندگی کبھی کراہتی کبھی آہ بھرتی چلی جاتی، لیکن شام ہوتے ہی جب عزیز رشتہ دار آ جاتے تو خوب قہقہے بھی لگتے، اور اس طرح یوں دن مکمل ہوتا۔ دواخانہ عثمانیہ کی پہلی مرتبہ تعمیر سر سالار جنگ اول کے زمانے میں ہوئی۔ یہ افضل گنج ہاسپٹل کہلاتا تھا۔ 3 منزلہ شاندار عمارت، بڑے بڑے ہالز جنہیں وارڈز بنایا گیا، اور شاندار لان سے مزین تھا۔ یہ 3 منزلہ ہاسپٹل ہر قسم کے مریضوں کے لیے میسر تھا۔ انڈیا کے بہت سارے بڑے ہاسپٹلز میں عثمانیہ ہاسپٹل کا بھی شمار ہوتا تھا۔
100 سال سے یہ استعمال کیا جا رہا تھا اور اب بھی قابل استعمال ہے، مگر کووڈ کے وقت سے کچھ زیادہ ناقابل استعمال ہونے لگا، تو اس کی جگہ گوشہ محل میں نئے ہاسپٹل بنانے کے لیے 31 جنوری، ایک صدی سے چلی آ رہی میراث کو آئندہ 100 برس کے لیے نئے عہد کے ساتھ گامزن کیا گیا: عثمانیہ دواخانے کو۔ اس طرح ماضی، حال اور پھر مستقبل کی طرف بڑھ چکا ہے۔ ہیلتھ از ویلتھ۔ اپنی صحت کا خیال رکھیے اور ہمارے ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔